السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیرکم احسنکم قضاء، رواہ البخاری۔ دوستو، ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ فلاں آدمی بہتر ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کہو کہ فلاں آدمی سب سے اچھا ہے، یا معاشرہ کہے کہ فلاں شخص تو بہت ہی بہترین انسان ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ پورے ذخیرے احادیث میں تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، ریسرچ کرتا رہا کہ آخر وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جناب سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو پورے ذخیرے احادیث میں تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ 11 بندے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھے انسان ہیں۔ آج کے سبق میں ان 11 افراد میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ پوری کوشش کریں، میں بھی پوری کوشش کروں کہ دین کی بات ہم صحیح سن کر میں بھی اور آپ بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سب سے پہلا انسان جس کو بہتر اور بیسٹ بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وہ ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے کلمات ہیں کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا وہ انسان ہے جو ادائیگی اچھے طریقے سے، معاملات میں سب سے بہتر ہو، اس کے معاملات صاف ستھرے ہوں۔ اور یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے اونٹ ادھار لیا تھا، اونٹ ادھار لے کر کے مدت متعین ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ شخص جس سے اونٹ ادھار لیا تھا مدت باقی تھی، مدت پوری ہونے سے پہلے ہی آ کر کے مطالبہ کرنے لگا، اور بہت اس نے سخت الفاظ کہے۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے اسٹوڈنٹ سے آس پاس میں نبی کے آس پاس جمع ہوا کرتے، اکٹھا ہوا کرتے دین سننے کے لیے صحابہ۔ نتیجہ، آدمی جب کسی سے کوئی معاملات کرے یا کوئی قرض لے تو ادائیگی خوبصورت طریقے سے کرے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے سے قرض لے تو لیتا ہے، لیکن جب ان میں سے چند صحابہ کھڑے ہوئے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کری تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوہ، چھوڑ دو، تم اس کو چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالا، اس لیے کہ جس کا حق ہوتا ہے اسے بات کرنے کا اختیار ہے، جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کا اختیار ہے۔ چونکہ اس کا میرے اوپر حق ہے، اس کا میرے اوپر حق ہے، اگر وہ جملے سخت بھی کہتا ہے تو اسے کہنے دو، یہ صاحب حق ہے۔ صحابہ سے فرمایا اس کا اونٹ تلاش کرو، اس کا اونٹ اگر مل جائے تو اسے واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے خوب ڈھونڈا، نہیں ملا وہ اونٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹ تو نہ مل سکا، لیکن مارکیٹ میں اس سے بہتر اونٹ موجود ہیں گے۔ وہ جو اونٹ تھا وہ ذرا ادنا درجے کا تھا، لیکن صحابہ نے بتلایا کہ جو اونٹ ان کا ہے اس سے بہتر کوالٹی کے مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہے، موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چلو ٹھیک ہے، وہی مہنگا اونٹ ان کو لا کر کے دے دو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی اچھے طریقے سے کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے قرض لے لے تو کوئی معاملہ کرے، ادائیگی خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کسی سے قرض لے لے یا کوئی معاملہ کرے تو اس کی ادائیگی خوبصورت طریقے سے کرے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں عبادات کا اہتمام تو بہت ہے، لیکن معاملات کی درستگی بہت کم ہے۔
معاملات کی درستگی بہت کم ہے. 100% میں 10% بھی ایسے لوگ مل جائیں جو معاملات کے درست ہوں، اور یہ بھی بہت مشکل ہے. خاص طور پہ ادائیگی میں، یعنی جب کوئی آدمی کسی سے قرض لے اسے وقت پہ ادا کرے، اس طرح کے لوگ بھی بہت کم ہیں معاشرے میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور یوں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. حدیث دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ تو اتنا قرض بھی نہیں لیتے ہیں کسی سے، پھر کیوں آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل اذا، بہت ہارڈ الفاظ، غور کرنے کی بات ہے. حدیث کے الفاظ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ان الرجل اذا غرم، کہ آدمی جب قرض لے لیتا ہے تو حدث فکذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ہی کرتا ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے عائشہ، میں ہر نماز کے بعد قرض سے پناہ مانگتا ہوں. جب آدمی قرض لیتا ہے تو ادائیگی کا وقت ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بہانے مارتا ہے، فلاں معاملہ پیش آ گیا، فلاں جگہ نقصان ہو گیا، مختلف تعبیرات وہ اختیار کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اگلے فلاں دن، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو جب سیلری آ جائے گی، جب تنخواہ ملے گی، مجھے تب ادا کر دوں گا. ایسے ایسے جھوٹے وعدے کرتا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. تو پہلا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے معاملات بہت ہی صاف ستھرے ہو، معاملات کی ادائیگی وہ بہت اچھے خوبصورت انداز سے کرتا ہو. اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وقت پر قرض کو ادا کر دے. تو معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، قرض لینے کا رجحان تو بہت زیادہ ہے، ادائیگی نہیں ہے. اور اتفاق کی بات، عجیب اور سب سے بڑا المیہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. آدمی قرض لیتے ہیں اور پھر دیتے نہیں ہیں اور پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. ظلم علی ظلم، ظلم پہ ظلم، گناہ پہ گناہ ہے کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ علیہ السلام کا پہلا سوال ہوتا، فہل علیہ دین، اس پر قرضہ تو نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر قرضہ ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے، کیا اس نے مال چھوڑا؟ اگر مال چھوڑا ہے تو پھر اس کا قرض ادا کرو، اگر مال نہیں چھوڑا ہے تو پھر فرماتے تھے نبی علیہ السلام کہ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرض کا معاملہ بڑا محتاط معاملہ ہے. اس لیے معاملات کی درستگی ہونی چاہیے، صاف ستھرا معاملہ ہونا چاہیے. قرض لیا ہو تو وقت پر اس کو ادا کرنا چاہیے، اور نہ ادا کر سکتا ہو تو وصیت لکھ دے کہ فلاں سے میں نے اتنے روپے لیتے، ان وصیت لکھ دے کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے. شریعت کا ضابطہ ہے کہ میراث بعد میں تقسیم ہوگی، قرض پہلے ادا ہوگا. تو پہلا خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جس کے معاملات ٹھیک ہوں، جس کے معاملات درست ہو، دیانت دار ہو، وہ خیانت نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، سچا ایماندار آدمی ہو، امانت دار ہو. اللہ تعالی ہم کو پکا سچا مسلمان بندہ بنائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر جمنے اور ایمان پر ٹکے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بالخصوص اللہ تعالی